بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیدی نمبر 1772 اور اس کے آخری 24 گھنٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ 4 اشروں پرانا منظر ہے۔ ایک قیدی نکاحت کے باوجود سر اٹھائے وقار کے ساتھ impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? تو یہ جو نااہل تھے، یہ لوگ جو بیچنے والے لوگ، سیاستدان جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، اپنی آزادی کو بیچا، انہوں نے سمجھا کہ میں بھی بیچ کر آؤں گا، لیکن ان میں اور مجھ میں فرق تھا۔ میں عوام کا نمائندہ تھا۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مطالبوں پر چلیں گے، آپ کے امنگ پر چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے، آپ کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم اور بلند مملکت بنا کے چھوڑیں گے۔ مسلح افراد کے جلوے میں جیل کی نیم روشن راہداریوں سے گزرتا ہے ایک قیدی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اساطیر بننے والا ہے۔ یہ کہانی 18 مارچ 1978 کو شروع ہوتی ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ کے نواب محمد احمد کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یوں ملک کے سابق وزیر خارجہ، سابق صدر اور سابق وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی نمبر 1772 کی حیثیت اختیار کر لی۔ کون جانتا تھا کہ نواب محمد احمد کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ واقعہ 11 نومبر 1974 کو لاہور میں پیش آیا۔ نواب محمد احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ وہ بھٹو کے ناقد بھی تھے اور تصور بھی کیے جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ کیس سرد خانے میں پڑا رہا، مگر 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ ہوا تو اس کیس میں جان پڑ گئی۔ 3 ستمبر کو معزول وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو رات کے اندھیرے میں 70 کلفٹن سے گرفتار کیا گیا۔ اکتوبر 1977 میں یہ کیس لوئر کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ پہنچ گیا اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بے-رحم وقت نے پاکستان کے طاقتور ترین شخص کو مصائب کے منجدہار میں لا چھوڑا۔ بھٹو نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تو بھٹو کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری 323 دن گزارنے والے تھے۔ پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کوٹریوں کے کچے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خدشہ نہ رہے۔ چھت توڑ کر فرار ہونے کا امکان ختم کرنے کے لیے آہنی چھت بنائی گئی۔ بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نصب کیے گئے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تعینات کر دیے گئے۔ 16 مئی 1878 کو رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح 5 بجے دمیال ایئر بیس پر صوفہ سیٹ وصول کریں۔ اشارہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی سمت تھا۔ اگلی صبح جب ذوالفقار علی بھٹو ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا۔ انہیں ایئر بیس سے جیل لے جانے کے لیے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا۔ تب بھٹو نے غصے میں کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، کیا اس سے بہتر گاڑی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا؟ شاید ذوالفقار علی بھٹو آپ بھی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، عوام کا منتخب نمائندہ، ہر دل عزیز لیڈر، اور ایسا وہ 3 اپریل کے شام تک سمجھنے والے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ مقدمہ فقط ایک سیاسی اسٹنٹ ہے۔ وہ یقین سے یہ کہا کرتے تھے کہ میرے سر کی قیمت پاکستان ہے، مگر وہ غلط تھے۔ آئیے پنڈی جیل چلتے ہیں۔ وہ جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے، بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی، نوجوان بینظیر بھٹو کا اپنی سالگرہ کا کیک لیے جیل کے آہنی دروازے پر دستک دینا، بھٹو سے تمام سہولیات چھین جانا اور آخرکار ایک فاتح کا موت سے ہمکنار ہونا۔ 6 فروری 1989 کو پنڈی جیل کی بلند اور ہاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچی۔
24 مارچ 1989 کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی پٹیشن بھی نامنظور ہو گئی۔ اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مسوڑوں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریک سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک طوفانی رات وہ اسٹیچر پر لیٹے پھانسی گھاٹ کی سمت جانے والے تھے۔ آخری صبح ان کی جب آخری ملاقات ہوتی ہے تو وہ 3 اپریل کی صبح تھی۔ جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر علم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی جیل کو ٹیلی فون لائنیں کٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا، یعنی کہ بلیک ہارس جو تھا وہ ان کا کوڈ ورڈ تھا جس میں پھانسی کی سزا سنائی جانی تھی۔ سہیلا ریسٹ ہاؤس میں نظربند بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کا اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ملاقات 11:30 بجے شروع ہوتی ہے۔ بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلاخوں کے اندر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھی، بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بینظیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان آہنی صلاحیں حائل تھی۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بینظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا کہ جی سر، سب ختم ہو چکا ہے۔ کرنل رفیع الدین کی مشہور زمانہ کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں ایک رحم کی اپیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق 3 اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی سیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کرنل رفیع الدین جو مصنف لکھتے ہیں ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بیگم بھٹو جنرل ضیاء الحق جو کرنل قذافی اور برطانوی وزیر اعظم کی بھٹو سے متعلق اپیل اور درخواست رد کر چکے تھے کہ نام رحم کی آخری اپیل کرنا چاہتی تھی۔ کرنل رفیع الدین کے مطابق یہ اطلاع اس وقت کے SMLA بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف کو پہنچا دی گئی۔ رحم کی اپیل کی اطلاع جب جنرل ضیاء الحق تک پہنچی تو ایک اعلیٰ افسر کو نصرت بھٹو سے ملنے سہیلا ریسٹ ہاؤس بھیجا گیا، جہاں بیگم بھٹو نے انہیں صدر کے نام ایک تحریری درخواست دی۔ انگریزی میں تحریر کردہ ایک صفحے کے اس خط کا وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے کی اپیلوں کا نکلا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ شاید یہ خط آج بھی کسی ریکارڈ میں موجود ہو۔ برسوں بعد میجر جنرل خواجہ راحت لطیف نے بھٹو پر کتاب لکھی تو اس خط کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا تھا۔ 6 بج چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد، سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم نامہ سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع کو مخاطب کیا، رفیع یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے کیا؟ جواب میں افسر نے کہا، آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کس وقت، کب؟ کرنل رفیع نے 7 انگلیاں اٹھائیں، جناب 7 گھنٹے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے مشقتی عبدالرحمن سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے، شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کر دی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سانے کے لیے لیٹ گئے۔
بھٹو کی خاموشی اور تارا مسیح جیل احکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پراسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اس بات سے لاعلم تھے کہ کس مقصد کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام وہ سزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر ایک میت کو غسل دینا ہے پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹری میں دھکیل دیا گیا جہاں تارا مسیح اگلے احکامات کا انتظار کر رہا تھا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسماں پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹیچر کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل احکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہ سکے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دلسوز منظر تھا۔ بھٹو پر نقاہت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے اسٹیچر پر پھانسی کاٹ کے سمت لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ایک دلسوز منظر تھا۔ بھٹو پر نقاہت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے اسٹیچر پر پھانسی کاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشکتی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گارڈ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دیمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تعصب چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنے کی۔ ہتھکڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک باندھا۔ بھٹو نے کہا فنش۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے بلبلاتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گارڈ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور بھٹو کا مقدمہ سنا۔ اس کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مولوی مشتاق کر رہے تھے جنہیں ضیاء الحق نے لگایا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کا کیس سننے والا جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ بھٹو کا دشمن تھے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کا یہ بیان انتہائی اہم ہے کہ بھٹو کے وکیل نے اپنے دلائل سے ججز کو ناراض کر دیا تھا۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب سے ناراض تھا اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ اس ضمن میں ہنری کسنجر کی بھٹو کو دھمکی اور سابق امریکی اٹارنی رمزی کلارک کا نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والا خصوصی
انٹرویو اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہ بھٹو کے اقتدار سے محرومی کو امریکی آشرواد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ نے بھٹو کو سر جنگ میں اپنی مرضی کے انتاج حاصل کرنے کے لیے رستے سے ہٹایا۔ بھٹو صاحب نے خود یہ بیان دیا کہ سفید ہاتھی ان سے ناراض ہے۔ بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں ہی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد یوں امر ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی۔ یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے اس جماعت کو 3 سے 4 بار اقتدار میں پہنچایا۔ یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے بےنظیر بھٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنا دیا، اور یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے خود بھٹو کو زندہ رکھا۔